ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں مجموعی اموات کی تعداد 9,753 ہو گئی ہے۔ NCOC کا کہنا ہے کہ ملک میں 4,18,958 افراد وبا کو شکست دے چکے ہیں۔ پاکستان میں کرونا وائرس سے ایک دن میں مزید 85 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ملک میں مجموعی طور پر 9,000 سے زائد افراد اس جان لیوا وبا کے باعث زندگی کی بازی ہار چکے ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 39,435 کرونا ٹیسٹ کیے گئے، جس کے نتیجے میں مزید 2,152 مثبت افراد میں مرض کی تشخیص ہوئی ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں اب تک کیے جانے والے مجموعی کووڈ-19 ٹیسٹ کی تعداد 64,82,889 جبکہ مریضوں کی تعداد 4,67,222 ہو گئی ہے۔ NCOC کے مطابق اس وقت ملک بھر میں کرونا کے فعال مریضوں کی تعداد 38,511 ہے، جبکہ 2,000 سے زائد مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ نیشنل کمانڈ سینٹر کا کہنا ہے کہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 1,824 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد صحت یاب ہونے والے مریضوں کی تعداد 4,18,958 ہو گئی ہے۔ قائد اعظم کے یوم پیدائش پر گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ نے مزار قائد پر حاضری دی اور بابائے قوم کو خراج عقیدت پیش کیا۔ دن کی مناسبت سے ملک بھر میں تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا 144واں یوم پیدائش ملی جوش و جذبے سے منایا گیا۔ دن کا آغاز مملکت پاکستان کی سلامتی، ترقی و خوشحالی کی دعاؤں سے ہوا۔ یوم قائد کے حوالے سے ملک بھر میں پروقار تقریبات، سیمینارز، کانفرنسز، مذاکروں اور مباحثوں کا انعقاد کیا گیا۔ وفاقی اور صوبائی دارالحکومتوں میں دن کا آغاز توپوں کی سلامی سے ہوا، جبکہ کراچی میں مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب منعقد ہوئی۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کے کیڈٹس نے گارڈز کے فرائض سنبھال لیے۔ صدر مملکت عارف الوی نے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے یوم پیدائش کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے الگ وطن حاصل کرنے پر قائد اعظم کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ایسی ریاست کی تعمیر چاہتے ہیں جہاں تمام شہریوں کو ترقی کے یکساں مواقع میسر ہوں۔ گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ نے مزار قائد پر حاضری دی، پھولوں کی چادر چڑھائی اور بابائے قوم کو خراج عقیدت پیش کیا۔ آرمی چیف کا قائد اعظم کی یوم پیدائش کے موقع پر اپنے پیغام میں کہنا تھا کہ ایمان، اتحاد، نظم و ضبط ہمیشہ ہمارے بنیادی اصول رہیں گے۔ کوئی زمینی قوت پاکستان کو فنا نہیں کر سکتی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا ہے کہ دنیا کی کوئی قوت پاکستان کو ختم نہیں کر سکتی۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے جاری کردہ ٹویٹ میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بابائے قوم کے یوم ولادت پر اپنے پیغام میں کہا کہ پوری قوم قائد اعظم کا یوم پیدائش بھرپور جوش و جذبے سے منا رہی ہے۔ پاک فوج کے سربراہ نے اپنے پیغام میں مزید کہا کہ قوم قائد کی امید، جرأت اور اعتماد کے پیغام پر عمل پیرا ہے۔ ایمان، اتحاد، نظم و ضبط ہمیشہ ہمارے بنیادی اصول رہیں گے۔ دنیا کی کوئی قوت پاکستان کو ختم نہیں کر سکتی۔ کرسمس کے موقع پر گرجا گھروں کو خوبصورتی سے سجایا گیا۔ مسیحی برادری کی جانب سے خصوصی عبادات اور تقریبات منعقد کی گئیں۔ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ کراچی سمیت پاکستان بھر میں مسیحی برادری نے کرسمس کا تہوار مذہبی جوش و خروش کے ساتھ منایا۔ کرسمس کی مناسبت سے گرجا گھروں کو خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، جہاں خصوصی عبادات اور دعائیہ تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ مسیحی برادری کی جانب سے پاکستان کی ترقی، امن، سلامتی و خوشحالی اور کرونا وبا سے نجات کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ ملک بھر میں منعقدہ کرسمس تقریبات میں کرسمس ٹری، سنو مین، برف سے ڈھکے گھر اور ماسک پہنے سانتا کلاز نے آنے والوں کو خوش آمدید کہا۔ سانتا کلاز کی جانب سے بچوں میں تحائف تقسیم کیے گئے۔ مسیحی برادری کی جانب سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یوم ولادت کی مناسبت سے خصوصی طور پر تیار کیے گئے کیک کاٹ کر خوشی کا اظہار کیا گیا۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے ملک بھر کے تمام مسیحی شہریوں کو خوشگوار اور پرامن کرسمس کی مبارکباد دی۔ سربراہ JUI فے کی ہدایت پر ڈسپلنری کمیٹی کی جانب سے چاروں رہنماؤں کے خلاف کارروائی کی گئی۔ ڈسپلنری کمیٹی نے پارٹی ارکان کو نکالے گئے رہنماؤں سے رابطے ترک کرنے کی ہدایت کر دی۔ سربراہ JUI فے مولانا فضل الرحمان کو پارٹی میں بغاوت کو چلنے کی فکر ستانے لگی۔ مخالفت کرنے پر مولانا خان شیرانی، حافظ حسین احمد،
مولانا گل نصیب اور شجاع الملک کو پارٹی سے نکال دیا۔ بتایا گیا ہے کہ چاروں سرکش رہنماؤں کو نکالنے کا فیصلہ پارٹی ڈسپلنری کمیٹی نے کیا۔ کمیٹی کے سربراہ سائیں عبدالقیوم حالیجوی کی ہدایت پر پارٹی جلد بنیادی رکنیت ختم کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کرے گی۔ کمیٹی ارکان آغا ایوب شاہ، مولانا عبدالواسع، مولانا عبدالحکیم اکبری سمیت دیگر نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا۔ کمیٹی کے فیصلے میں مزید کہا گیا کہ کوئی اور رہنما نکالے گئے چاروں رہنماؤں کے ساتھ رابطے سمیت پارٹی نظم کے خلاف کسی سرگرمی میں شریک ہوگا تو اس کی رکنیت بھی ختم کر دی جائے گی۔ ترجمان سندھ حکومت کا کہنا تھا کہ وفاقی وزیر کی جانب سے دھمکیوں کے بعد پولیس نے دباؤ میں آ کر ایف آئی آر درج کی۔ مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ واقعے میں ملوث پی ٹی آئی کے قومی و صوبائی ارکان کے خلاف کارروائی کی سفارش کریں گے۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ مزار قائد واقعے کو پی ٹی آئی رہنماؤں نے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ وفاقی وزیر نے دھمکیاں دیں، پریشر میں آ کر پولیس نے ایف آئی آر درج کی۔ مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے درخواست کی تھی کہ ہر چیز قانون کے مطابق ہونی چاہیے۔ آرمی چیف نے انکوائری کمیشن تشکیل دے کر انکوائری کا حکم دیا۔ قانونی ادارے قانون کے تابع ہیں، قانون کے مطابق ہی فیصلے ہونے چاہیے۔ ترجمان سندھ حکومت کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت کو خط لکھنے کے بعد انکوائری رپورٹ پبلک کر دی جائے گی۔ واقعے میں ملوث پی ٹی آئی کے قومی و صوبائی ارکان کے خلاف کارروائی کی سفارش کریں گے۔ ترجمان سندھ حکومت نے کہا کہ مردم شماری نتائج کا معاملہ مشترکہ مفادات کونسل میں ہے۔ وفاقی کابینہ کا فیصلہ یک طرفہ اور غیر آئینی ہے۔ سندھ حکومت اس کی ہرگز اجازت نہیں دے گی۔ مرتضی وہاب نے کہا کہ ایم کیو ایم سڑکوں پر نکلنے کے بجائے کابینہ سے نکلے جی ڈی اے اور ایم کیو ایم جن کے ووٹوں سے حکومت چل رہی ہے وہ اپنا قانونی کردار ادا کریں۔ موسم کا حال بتانے والے کہتے ہیں کہ کراچی میں بھی پیر سے بدھ تک سردی کی شدت میں اضافہ ہوگا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ شہر میں تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے، پارہ سنگل ڈیجٹ میں جا سکتا ہے۔ پاکستان کے بالائی اور وسطی علاقوں میں ہفتے اور اتوار کو بارش اور برفباری کی پیش گوئی سامنے آ گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مغربی ہواؤں کا سلسلہ ہفتے کی رات کو مغربی علاقوں میں داخل ہوگا جو اتوار کے روز بالائی اور وسطی علاقوں تک پھیل جائے گا۔ موسم کا حال بتانے والے کہتے ہیں کہ ہفتے کی شام سے اتوار کے دوران کوئٹہ، روب، زیارت، بارکھان اور قلعہ سیف اللہ میں بارش اور پہاڑوں پر برفباری کی توقع ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ اتوار سے کراچی میں نئے مغربی سلسلے کے تحت معمول سے تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے اور ہواؤں کی رفتار 45 کلومیٹر فی گھنٹہ تک بڑھ سکتی ہے۔ پیر سے بدھ تک کراچی میں سردی کی شدت میں اضافہ رہے گا۔ حکام کے مطابق شہر میں ان 3 روز کے دوران کم سے کم پارہ سنگل ڈیجٹ میں ریکارڈ ہو سکتا ہے اور سردی کا 7 سالہ ریکارڈ ٹوٹ سکتا ہے۔ ٹی این این ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی این این ٹی وی۔